نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم او كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین، نکاح یہ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. یہ چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ اور یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیدا کیا اور ان دونوں کا نکاح بھی کیا. پھر تو جو سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا ہے وہ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد کا نہیں ہوا ہے، بلکہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کا ہوا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ نکاح کر لو. اگر وہ فقیر ہوگا، غریب ہوگا تو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو مالدار بھی بنا دیں گے. نکاح کے مقاصد کو پچھلے ہفتے ایک مقصد کو بیان کیا گیا تھا کہ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ عفت اور عصمت اور پاک دامنی ہے، کہ انسان برے کاموں سے، زنا سے اور اپنی نفسانی خواہشات کو غلط جگہ پوری کرنے سے بچ جائے. اس کے لیے یہ نکاح کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا. اس کا دوسرا مقصد، نکاح کے دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسانی نسل کی بڑھوتری ہو. یہ دوسرا مقصد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. انی بکم مکاثر الامم، کہ امت کی کثرت کی وجہ سے میں تم پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا. تو نسل انسانی کی افزائش ایک بہت بڑا مقصد ہے نکاح کا. نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کے بنیاد پر آدمی نکاح کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے
وہ 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، پہلی چیز اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ لحسبہا، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ ولجمالہا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولدینہا، اور اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، کہ دین والوں کو ترجیح دو۔ دیندار جس کی سیرت اچھی ہو، جو تمہارے لیے قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو وہ تمہارے مددگار بن جائے، تمہارے نیک کاموں میں تمہارے مددگار ہو جائیں وہ۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دین والوں کو ترجیح دو۔ ایک شاعر تھا بہت بڑا، ابو الاسود دولی، اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں ایک بہت خوبصورت لڑکی سے نکاح کروں، لیکن اس نے اپنے اس خیال کو ترک کر دیا، اور جب اس کا نکاح ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، تو بچوں سے کہا کہ میں نے تم پر 2 احسان کیے ہیں۔ ایک احسان، بچوں نے کہا تو ایک احسان تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری پرورش کی، تربیت کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک تم پر احسان کیا، اور تمہارے ایک احسان تمہارے اس دنیا میں آنے کے بعد کیا۔ تو بچوں نے کہا کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے بے شمار احسان کیا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے کیا احسان کیا ہمارے اوپر؟ تو ابو الاسود دولی نے کہا، بڑا شاعر تھا، کہنے لگا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں خوبصورت لڑکی سے نکاح کروں، لیکن جب تمہارا خیال آیا، تمہاری تربیت کا خیال آیا، اور تمہاری دینداری کا خیال آیا، تو میں نے کہا کہ دین والوں کو ترجیح دینا ہے ہمیں، اس لیے میں نے دیندار کو ترجیح دیا۔ اسی کا آج تم نتیجے ہو کہ تمہاری تربیت بھی اچھی ہے اور تم دیندار بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دین والوں کو ترجیح دو۔ قرآن میں تیسرا مقصد نکاح کا کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، تمہاری زندگی اور تمہاری بیوی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ 21واں پارہ کی آیت ہے، اس میں اللہ کی نشانیوں کا کئی آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ مختلف رنگ، مختلف ہم نے زبانیں بنائی ہیں، ہم نے مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے، مختلف علاقے اسے دیا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یہ کہ آدمی دن بھر کام کاج میں، باہر کی مشغولیت میں یہ رہ کر جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو وہ خوش کر دیتی ہے، مسکرا دیتی ہے، تو اس کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں ایک متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد متاع کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لینا، اس کے بعد وہ چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ کچھ وقت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا لینا، اس کے بعد وہ چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گھر ہے، کپڑے ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ کچھ وقت کے لیے آپ ان سے نفع اٹھائیں گے، اس کے بعد یہ چیزیں فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام چیزوں کو فنا ہے سوائے اللہ رب العزت کے، تمام چیزیں اس دنیا سے ختم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ آپ نے اس کی بھی تشریح کی کہ نیک بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، مسکرا دے وہ، جب تم کوئی حکم دو تو اس حکم کی اطاعت کرے، اور جب تم گھر سے باہر جاؤ تو اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کے اندر یہ صفتیں ہوں گی وہ مرأت صالحہ ہے، نیک بیوی ہے۔ نکاح کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان بنایا، اور یہ فرمایا کہ اعلنوا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، لوگوں میں اس کا چرچا ہو کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کل تم اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جاؤ گے، کوئی یہ نہ کہے تم سے کہ کسی اور کو لے کر یہ آ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اعلنوا النکاح، کہ تم نکاح کا اعلان کرو۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نکاح کو منعقد کرو، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو تاکہ تمہارے نکاح میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ مؤونۃ ایسرا، کہ نکاح میں بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، جس کے اندر لغویات نہ ہو، جس کے اندر رسومات نہ ہوں، تمام چیزوں سے بچ کر جو نکاح ہوں گے اس نکاح میں برکت ہوگی برکت اس میں۔ آج آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں۔ نکاح سے پہلے دیکھیے منگنیوں میں خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے اسی میں خرچ کیے جا رہے ہیں، ہوٹلز بک ہو رہے ہیں، اور پھر شادیاں، اور پھر اس میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور تو اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ ایکسچینج کر رہے ہیں، وہاں پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، لڑکے اور لڑکی کو بٹھائے جا رہے ہیں سامنے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، وہاں پر بٹھائے جا رہے ہیں، رنگ ایکسچینج کیے جا رہے ہیں، فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ عام سی بات ہو چلی ہے، حالانکہ نکاح کو تو آسان بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج ہمارے جو ذرا کم پیسے والے ہیں ان کی لڑکیاں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، وہ سامان دینے کے لیے، جہیز دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جہیز کا مطالبہ کیے جاتے ہیں، منگنیوں میں خرچ کیے جا رہے ہیں، نکاح میں لاکھوں لاکھ روپے، 15-20 لاکھ تو ایسے ہی نکال دیتے ہیں لوگ۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دیا ہے کہ آپ فضول خرچی کریں۔ آپ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں ان المبذرین اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہر ایک طبقہ
کہ اندر نکاح کے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج جن کے پاس مال و دولت ہے تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کر لیتے ہیں نکاح، بہت خرچے کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ جو کم قسم کے لوگ ہیں، کم پیسے والے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں۔ ان کو بھی سماج میں رہنا ہے، ان کو بھی اپنا منہ دکھانا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی دعوت کھائی ہے تو ہمیں بھی دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ یہ تمام چیزیں شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دیا ہے آپ کو کہ آپ اس طریقے سے اپنے مال کو بے درے خرچ کریں۔ آپ لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات آتی ہے کہ پہلی تو بیٹی ہے، پہلا تو بیٹا ہے، آخری بیٹی ہے، آخری بیٹا ہے، ایک دن کی تو بات ہے۔ یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے ہمیں۔ صحابہ کرام کا نکاح ہو جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے کپڑے پر ایک خاص نشان ہے، داغ ہے اس کا، اور وہ نشان اس کی دلیل ہوتی تھی کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ عطر وغیرہ کچھ لگاتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ داغ کیسے ہے تمہارے کپڑے پر؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل رات نکاح کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے شکایت نہیں کی اپنی زبان سے کہ مجھے دعوت نہیں دیا تم نے، مجھے بلایا نہیں تم نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت تمہارے لیے برکت عطا فرمائے، تمہارے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال قائم کیا ہے آپ نے۔ نکاح پڑھا دیا آپ نے، خطبہ دے دیا۔ حضرت علی موجود نہیں ہے وہاں پہ، بازار گئے ہوئے ہیں، اور جب حضرت علی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نکاح حضرت علی کے رضا پر موقوف ہے۔ جب وہ بازار سے لوٹے ہیں تو ان کو خبر دی گئی کہ آپ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کر دیا، کیا آپ نے اسے قبول کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ مجھے یہ اس طریقے سے ہوا تھا نکاح حضرت فاطمہ کا۔ کن کا؟ سردار دو جہاں کی بیٹی کا نکاح ہے یہ۔ ایک بار اشارہ کر دیتے تو پہاڑ سونے کے ہو جاتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پیغام دیا ہے سب چیزیں کر کے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو، فضول خرچیاں نہ کرو تم۔ یہ سب چیزیں بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نکاح کا مقصد سکون کا ذریعہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت کو نازل کر دیا ہے۔ جس طریقے سے باپ بیٹے کو محبت ہوتی ہے، بیٹے سے، ماں کو بیٹے سے، بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زوجین کے درمیان میں محبت پیدا فرما دی ہے۔ لیکن یہ محبت اسی وقت ہوگی، باقی رہے گی اور قائم رہے گی جب طرفین سے، جب دونوں طرف سے جب اپنے دل کو صاف رکھیں گے۔ لیکن آج آئے دن لڑائیاں ہو رہی ہیں، طلاق کے شرح بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ شریعت کو ہم نے نہیں جانا۔ طلاق کس طریقے سے دیا جائے گا اور کب دیا جائے گا، کن حالات میں دیا جائے گا، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے ہی سے طلاق واقع ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے کہ طلاق کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، نکاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے نکاح کو آسان بنانے کی فکر کرے، ذمہ داری ہر ایک کے اوپر ہے۔ یہ نہ دیکھے کہ کون کیا کرے گا۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے، اس کو بات ختم کرتا ہوں کہ اس نے سوچا، بڑے آدمی تھے، بہت پیسے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ لاکھوں روپے اپنی بیٹی کے شادی میں خرچ کریں گے۔
ٹھیک شادی کے عین موقع پر اس نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا اور صرف اپنی بیٹی کا سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور 2 سامان اس کو دیا صرف، اور جتنے پیسے وہ خرچ کرنا چاہتا تھا، لاکھوں روپے اپنی بیٹی کی شادی میں، اس نے یہ کہا کہ لوگ آئیں گے، کھانا کھا کے چلے جائیں گے، ڈیکوریشن دیکھ کے چلے جائیں گے، میں سارے پیسے اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کا کام آ جائے اس کا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ بارات کا کوئی کلچر نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، بارات کا کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت کا اس میں۔ یہ تو ایک ہندوؤں کا ایک رواج تھا جو مسلمانوں نے اسے اپنا لیا اس کو۔ پہلے کے زمانے میں جب امن و امان نہیں تھا تو اس وقت لوگ قافلہ جاتا تھا تاکہ حفاظت کے ساتھ لڑکی کو وہاں سے لے کر آ جائے۔ اب تو وہ معاملہ نہیں ہے، 4 5 7 آدمی گئے، جا کے لڑکی کو آسانی کے ساتھ لے کر آ گئے۔ بارات کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس میں شریعت اسلامیہ میں۔ لوگ 50 آدمی، 100 آدمی، 150 آدمی باراتوں میں جا رہے ہیں، 50 آدمی کا فکس کر کے 70 آدمی جا رہے ہیں، 80 آدمی جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ نے جو وعدہ کیا تھا 50 آدمیوں کا بارات کا، اس سے 1 آدمی بھی زائد ہو جاتے ہیں تو اس کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے کہ بن بلائے یہ مہمان آئیں گے، بن بلائے مہمان آئیں گے۔ اس لیے باتیں تو بہت ساری ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کی، اور اپنے خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے اور جو والدین ہیں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرنے کی کوشش کرے، سادگی کے ساتھ نکاح کرے تاکہ اس نکاح میں برکت ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔